میں نے یہ واقعہ کسی موقع پہ سنایا، ایک عورت، ایک خاتون بیچاری سن رہی تھی، بڑی مظلوم تھی، میاں بڑا ظالم تھا، بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ انہوں نے اس بات سے کیا اخذ کیا اس خاتون نے؟ اس نے اللہ میاں کو خط لکھا، اللہ میاں کو خط لکھا کہ اے اللہ تیری بندی مثلا فرزانہ کی طرف سے میرے اللہ کے نام، یہ عنوان بنایا، آگے لکھے اللہ میرا میاں ایسا ظلم کرتا ہے، ایسا ظلم کرتا ہے، ساری باتیں جو لکھ دی لپیٹ کے لیا، اور لفافے میں لکھا اللہ کے نام، اور لکھا یہ خط اللہ کو پہنچا دیں، لفافے ایڈریس یہ لکھا، ڈال دیا پوسٹ آفس۔ اب ظاہر پوسٹ آفس والے دیکھ کے تو ہنسے بھی ہوں گے، کہا کہ یہ کس خاتون نے لکھ دیا اللہ کے نام؟ اللہ اکبر، اس سے خود مجھے سنایا خاتون نے، اس نے کہا 3 دن گزرے ہیں، تیسرے دن میرا میاں جب دفتر سے آیا تو وہ شخص ہی نہیں تھا جو 2 دن پہلے کا ظالم تھا، اس کی محبت، اس کی عنایت، اس کی لطف، تحفے بھر کے لایا، اور آ کے زار و قطار رو رہا ہے، میرے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا کہ مجھ سے اب جو غلطی ہے مجھے معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا۔ تو کہتے میں نے کہا کہ بھئی کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ میں نے خط والی بات تو چھپائی، لیکن میں پوچھوں کہ کوئی اس سے کوئی واقعہ ہو گیا جو اس نے یہ کہہ رہا ہے؟ کہتا نہیں، پتہ نہیں آج دفتر میں بیٹھا تھا، بس دل کے اندر پتہ نہیں کیا ایسی رقت آئی ہے، میں وہیں روتا رہا کہ میں اتنے ظلم کر رہا ہوں۔ تو جو ظلم کی تصویر تھی ساری فلم میری آنکھوں کے سامنے دوڑی، میں نے کہا میں تو آج جا کے اس اللہ کی بندی سے معافی مانگ لوں گا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ 3 دن میں آ کے جو اس نے جو معافی مانگی اور اس نے کہا جی میں آئندہ نہیں کروں گا، تو وہ خاتون کہتی میں سمجھ گئی میرے اللہ کو خط پہنچ گیا۔ ہم سوچتے ہیں اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ کو ہماری ہر چیز پہنچتی ہے، پکارو تو صحیح، ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح۔ اللہ تو قرآن میں کہتا قد سمع اللہ قول التی، اللہ نے سن لی بات اس عورت کی، اے نبی جو تجھ سے اپنے میاں کے بارے میں جھگڑ رہی ہے، اپنے میاں کی شکایت کر رہی ہے، تجھ سے جھگڑ رہی ہے، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے، ایسی سنی ہے کہ اپنے قانون شریعت ہی بدل دیا۔ کہا کہ نبی تو جو شریعت کا قانون پیش کر رہا تھا تو اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن اس کا جو ہے رونا اور تجھ سے نزاع کرنا میں نے سن لیا ہے، اس تڑپتی آواز کو میں نے سمجھ لیا ہے، میں نے آج شریعت کا قانون ہی بدل دیا۔ اللہ سنتا ہے، تو اللہ کو خط پہنچ گیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس یہ سوچ کے زندگیاں گزارو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی ہوتی کیا ہے۔ ایک لمحہ لمحہ خدا کو پہنچتا، لمحہ لمحہ خدا دیکھتا، کبھی نہ سوچو خدا کو نہیں پتہ چلا۔ تو جیسے اس اللہ کے بندی کا خط اللہ کو پہنچ گیا، کیا خط تھا اور کیا خدا کی عنایت تھی، 3 دن میں فیصلہ ہو گیا۔ میں محبت نہیں ہوتی، بارہ اللہ تبارک و تعالی کو جانتے ہیں، لیکن میاں بیوی ہوں آپس میں محبت نہ ہو، اللہ نے یہ ایک ایسا رشتہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں انسان ساری محبت نشاور کر سکتا ہے، اور حلال اور پاکیزہ، اور ایسی حلال پاکیزہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں، جب باتیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ نفلوں میں کھڑے ہیں، یعنی ویسے نوافل میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے 1 گھنٹہ، لیکن 1 گھنٹہ میاں بیوی آپس میں گپے لگا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہنسا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے مشورے کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ پورا مثلا انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے، تو 1 گھنٹہ اللہ کیا لکھا جاتا ہے کہ یہ نفلوں میں کھڑے ہیں، نوافل 1 گھنٹے کے لکھے جاتے ہیں۔ اب میاں بیوی تو اتنی آسانی سے آپس میں الفت و محبت کے ساتھ جنت کو پا سکتے ہیں، اس سے زیادہ پرلطف راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے اپنا یہ پرلطف راستہ، یعنی جس میں انسان کی نفسانی خواہشات کو بھی تسکین ملتی ہے، اس راستے کو کھو دیتے ہیں۔ میاں صاحب وہ چڑچڑے رہتے ہیں، بیوی وہ سر پہ رومال باندھ کے پھرتی رہتی ہے، تو دونوں کا منہ چڑھا ہوا ہے۔ کیوں ضائع کرتے ہو ٹائم کو؟ پتہ نہیں تمہاری عمریں کتنی ہیں، زندگی آگے سانس کتنی ہے، کیوں ضائع کرتے ہو؟ یہ لطف اٹھاؤ زندگی کا، جوانی کا لطف اٹھاؤ، اپنی نفسانی خواہشات کا لطف اٹھاؤ، اپنی بیوی کو اپنی گرل فرینڈ بناؤ۔ یہ باہر کی گرل فرینڈوں کے گند چاٹتے پھرتے ہیں لوگ، لیکن بیوی اللہ نے آپ کو ایک ایسی گرل فرینڈ دے دی ہے کہ جو حلال اور پاکیزہ، بلکہ اس کے ساتھ میں نے کہا کہ اس کو باتیں کرنے میں نفلیں، اور اس کے منہ میں لقمہ اگر ڈالیں تو حدیث میں فرمایا کہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
اس کو بوسہ دیں تو صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو اب اور یہ اس کو آپ ضائع کرتے ہیں اور باہر کے گند کے اندر جو مبتلا ہوتے ہیں. تو اسی کو اپنی بیوی کو گرل فرینڈ بناؤ, اپنی میاں کو بوائے فرینڈ بناؤ. وہ جو ہے نالائق بیویاں باہر بوائے فرینڈ ڈھونڈتی پھرتی رہتی ہیں. نہیں, تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھا ہی نہیں ہے, خواہ خواہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. باہر بھی جا کے ایک لڑکی ڈھونڈتے ہو, باہر بھی جا کے ایک عورت ہی کے پیچھے لگتے ہو. گھر میں بھی اللہ نے عورت ہی دی ہے, لڑکی دی ہے. باہر جا کے کون سا تم بندر جو لمبڑی ڈھونڈتے ہو, وہاں بھی ایک عورت ہی ڈھونڈی تم نے. جس کو تم نے گرل فرینڈ بنایا وہ بھی ایک عورت ہی نکلی. خدا نہ خاص کوئی بوائے فرینڈ بنایا تو ایک آدمی نکلا. تو اللہ نے حلال مرد آدمی تمہیں دے دیے ہیں. اور نکاح کے خطبے کے اندر ہی تسالون بی والارحام کہا کہ اللہ کہتے ہیں میرے نام کے ذریعے سے تم لوگوں نے یہ ایک دوسرے سے رشتے مانگے اور حلال کیا رشتہ میرے نام پر, اور میرے نام پہ حلال کر کے اور تم حرام کاریاں کرتے پھرتے ہو, بیویوں سے محبت پیار نہیں کرتے ہو. تو اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ اس لیے ٹائم ویسٹ نہ کرو. جو میاں بیوی ہیں بھائی ٹائم ویسٹ نہ کرو, کچھ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے. اور یہ کرونا وائرس سے تو ویسے ہی مایوس کر دیا ہے. کرونا وائرس کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کون کب تک ہے. اس لیے بھائی یہ ٹائم ویسٹ نہ کرو. بیوی کو محبتیں دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اس لیے لکھا کہ جب میاں بیوی محبت پیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور جب آپس میں غصے ہوتے لڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی آپ کے میاں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی کل سیدھی کرے اور آپ سے محبت پیار سے رہے. اور آپ میں اگر کوئی کوتاہی کمی ہے آپ بھی اپنے آپ کو بنائیں سنواریں, آپ بھی جو ہے اچھی بن کے رہیں اور اچھی خدمت کریں تاکہ اس کو آپ کی طرف رغبت ہو. تو دونوں کی کچھ ذمہ داری ان کو پورا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیا میں جو ہے گھر جنت نظیر بن جائے گا. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو ہے میاں بیوی جو دنیا بھر میں شوہر اور بیوی کے رشتے جن کے قائم ہیں, یا اللہ سب جو ہے ان شادی شدہ جوڑوں میں الفت اور محبت پیدا کر دے. اور یہ مسز صدیقی کہتے کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے, میں اپنی ماں کے گھر 4 مہینے سے ہوں اور مجھ سے رابطہ نہیں کرتے. اس پر میں تفصیلی ابھی اپنے بیان کر چکا ہوں کہ شوہر محبت نہ کرے وہ کس بات کا شوہر ہے, بیوی محبت نہ کرے کس بات کی بیوی ہے. تو بہرحال یہ رشتہ ہے ہی محبت کا رشتہ. اس میں محبت نہ ہو تو کیا رشتہ ہے؟ اور یہ جو حرکت آپ کے شوہر کر رہے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوئی ہیں اور رابطہ نہیں کر رہے. اب پتہ نہیں اب دونوں طرف کی تصویر کیا ہے, کہ آپ خود ضد کر کے آ گئی ہیں ان کی اجازت کے بغیر تبھی نہیں آ رہے, یا یہ کہ آپ اجازت کے ساتھ آئی ہیں اور اب وہ جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ بد دماغی دکھا رہے ہیں. تو جو بھی معاملہ بہرحال آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یا جامع یا ودود 1100 مرتبہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف, یا جامع یا ودود اول آخری 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا کریں, اللہ تبارک تعالیٰ خیر سے ان کو لے آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو سورہ یاسین اگر 22 مرتبہ اگر سورہ یاسین آپ پڑھ لیں روز, 3 دن صرف کرنا ہے, 3 دن کے اندر انشاءاللہ بھاگا آئے گا وہ. تو ایک دن میں سورہ یاسین 22 دفعہ پڑھنی ہے, گویا کہ 3 دن آپ یہ کریں. اول تو پہلے دن ہی وہ ہلچل مٹ جائے گی, ورنہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ شیر کا بچہ دروازے پہ کھڑا ہوگا آپ کو لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کامیاب. اور نمبر میرا واٹس ایپ آپ نوٹ کر لیں 3474589061. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور پاکستان سے جو کال کرتے ہیں ان کو 001 غالباً ملانا پڑتا ہے, ورنہ اور کسی بھی کنٹری سے کوئی کال کرے تو 001 ملانے کی ضرورت نہیں. لیکن پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈائریکٹ نمبر ملتا نہیں, لیکن 001 ملائیں تو مل جاتا ہے. تو ٹھیک ہے وہ لوگ 001 ملائیں, ورنہ جو ہے وہ سمپل نمبر 3474589061 ملائیں, انشاءاللہ بات ہو جائے گی. اور وہ نیو یارک کے ٹائم کے اعتبار سے 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک کا ٹائم ہے. تو 12 o'clock جو ہے آپ جو ہے وہ کال کر سکتی ہیں, 12 سے لے کے 4 تک کے درمیان میں کسی بھی ٹائم کال کر سکتی ہیں.